میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشياطين كل بناء وغواص۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، گزشتہ درس بھی اسی سے متعلق تھا اور آج کی آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ انہی سے فرمایا کہ ہم نے تابع کیا وہ شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم نے تابع کیا، جس طرح ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کیا، اسی طرح شیاطین کو بھی کل بناء، ہر وہ جو تعمیر کرنے والا ہے، بڑی بڑی تعمیرات حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین سے کروائی، بڑے بڑے بھاری برکم پتھر لاتے، اور اسی طرح دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی ان سے لیا۔ وغواص، اور غوطہ لگانے والے، سمندر میں غوطے لگا کر موتی نکالنے والے، وہ بھی تابع، اور وآخرین، اور دوسرے شیاطین مقرنین فی الاصفاد، جو جکڑے ہوئے تھے، جو شیاطین شرارت کرتے تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، قید کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید بھی کیا، ان کو قید خانے بھی بنائے ہوئے تھے ان کے لیے، اور ان کو قید کرتے تھے، جکڑتے تھے۔ ھذا عطاؤنا، فرمایا کہ ہماری عطا ہے، ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا۔ فمنن، آپ احسان کریں، او امسک، یا روک لیں، کسی کو دے، ہم نے آپ کو دے دیا، آگے آپ تقسیم میں کسی کو دے، کسی سے روک لیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بغیر حساب، آپ سے قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ان کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ۔ واذکر عبدنا ایوب، آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، ایوب بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا رحمت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کے اعتبار سے بھی بڑا نوازا تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ کے پاس 7,000 بکریاں تھیں، اور 1,000 گدھے، اور 3,000 اونٹ، اور 500 خدام، اور آپ کو اللہ نے اولاد بھی دی، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ اب ہوا یوں کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام جا رہے تھے، تو کسی نے کوئی چیز مانگی، کسی سائل نے کچھ مانگا، توجہ نہ دی، چلے گئے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی، ایک وجہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے، کیونکہ جو بڑے مقربین ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بات بھی اس پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا، وجہ یہ وجہ لکھی، دوسری وجہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب کوئی چیز پکاتے تو پہلے اللہ کے لیے اللہ کے واسطے کسی کو دیتے, کسی مہمان کو, کسی کو کھلاتے پھر کھاتے, پڑوسی کسی کو دیتے.
لنگر بنتے تھے، ایک دن بکرا بھونا اور بھول گئے، خود کھا گئے، کسی کو دے نہیں سکے، کوئی ناراض، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ناپسند ہے۔ اور ایک تیسری وجہ بھی لکھی ہے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے مال پر تھوڑے سے نازاں ہوئے، بس یہ بات چھوٹی چھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی چھوٹی سی بات بھی اس پر گرفت ہو جاتی ہے، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہے۔ نیکوں کی ایک مقولہ ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے جو مقربین بندے ہیں ان کی وہ گناہ ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یوں آئی کہ ایک بیٹے تھے، انہوں نے دعوت کی، سب کو بلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب جاؤ، گھر بہت بڑا ہے، کون اس کو دیکھ بھال پیچھے کرے گا، آپ سب جاؤ دعوت میں، اور آپ واپس آؤ گے تو پھر ہم جائیں گے۔ سب بیٹے بیٹیاں اور داماد سب کے کھانا کھا رہے تھے، سب چھت گری اور سب فوت ہو۔ اور یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کتنا بڑا حادثہ، کتنا بڑا صدمہ، یہ سبھی فوت ہو، بیٹے بیٹیاں داماد سب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اب اس مال کو کیا کریں؟ ملازموں سے کہا لے لو، نوکروں نے، ملازموں نے، بعض نے جو ہے اس میں تعدی کی، بہرحال سب کچھ دے دیا، کچھ بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جو ان کی اہلیہ تھی اور جن کے گھر ہر وقت لنگر چلتا تھا، یوں یہ وقت ان پر آیا کہ دوسروں کے گھر جھاڑو دے کر روٹی لے کر آتے، روٹی بھی نہیں تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش ہوگی، اللہ نے ان کو بیمار کر دیا، بیمار ہو۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھنا، یہ بعض تفاسیر میں لکھا گیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں نقل کفر، یہ کفر ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے، الیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی کو کبھی بھی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی جو عام طور پر جو معیوب ہو، کوئی اللہ کا نبی گنجا نہیں ہو، کوئی اللہ کا نبی کسی کو اس کو یہ مرض نہیں لگا، یہ سب خرافات ہیں، جھوٹ ہے۔ پیٹ کا درد ہو گیا، سر کا درد ہو گیا، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال ایوب علیہ السلام بیمار ہو، اب کتنا عرصہ بیمار ہوئے؟ بعد میں لکھے 3 سال، بعد میں لکھے 7 سال، 13 سال، 18 سال۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے معتبر روایت جو ہے وہ 13 سال ہے، کہ 13 سال آپ بیمار رہے۔ اب ہوا یوں کہ جو اہلیہ تھی، وفادار تھی، ساتھ نہیں چھوڑا، جا رہی تھی کام کر کے، واپس آئی، دیکھے ایک مجمع لگا ہوا ہے، قریب گئی تو دیکھا ایک حکیم ہے جو دوائی تقسیم کر رہا ہے، یہ بھی قریب آئی، پوچھا اور بتایا اپنا نام کہ میرے شوہر وہ بیمار ہیں، ان کو بیماری ہے۔ اس نے دوائی لکھ کے دی، پڑیا دی، اور کہا بس ایک بات یاد رکھنا، یہ پڑیا لے جاؤ، دوائی کے کوئی پیسے نہیں ہے، مفت ہے، مگر یہ کہنا کہ حکیم نے شفا دی۔ اور وہ حکیم ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اب ہو گئی اور جا کر کہا کہ یہ مفت دوائی ہے۔ اور یہ جو تھی نا حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ، مفسرین لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوتی تھی، بعد میں لکھا پوتی، بعد میں لکھا بیٹی، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ وہاں پر جا کر اپنے خامد حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان کیا، ان کو اتنا غصہ آیا، اللہ کے نبی تھے، کہا کہ اب ابلیس یہاں تک پہنچ گیا کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا، تو میں کہ تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ٹھیک ہو، اتنا غصہ ہے۔ اب یہ تو شرک تھا نا، اس میں تعویل بھی ہو سکتی تھی کہ حکیم سبب بنا ہے، لیکن نہیں۔ بہرحال اب اسی کا تذکرہ ہے، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، اب یہ آئے گا کہ آپ پیر مارے، پیر مارا، وہاں پر ایک چشمہ جاری ہوا، اس چشمے میں آپ نے غسل کیا، نہائے اور اس سے پانی پیا، اور بالکل صحت مند، ٹھیک ٹھاک، تندرست نوجوان، خوبصورت۔ اور روایات میں آتا ہے، تاریخ میں وہ مفسرین نے لکھا کہ جب وہ نہا رہے تھے تو اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی تھی،
فرمایا اللہ نے وہ مال دیا. بعد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اولاد جو خود اسی کو زندہ کیا. بعد میں فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کو دیا اور پہلے سے زیادہ دیا، ڈبل دیا، دگنا دیا. 7 بیٹے تھے 14 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں تھیں تو 6 دی. مال پہلے تو اس سے ڈبل دیا اللہ. جب واپس آئی حضرت ایوب علیہ السلام کی عالیہ محترمہ آ کر کہنے لگی انہی سے کہ یہاں پر میرا شوہر تھا، بیمار تھا. انہوں نے کہا میں ہی ہوں، میں ہی ایوب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی. اور اسی کا ذکر ہے وذکر، یاد کیجئے عبادنا، ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے. اور کچھ برجلک، فرمایا کہ آپ جو ہے پیر ماری اپنا. ھذا مغتسل، یہ ہے چشمہ، بارد ٹھنڈا، و شراب، اور پینے والا، اس میں پینے کا پانی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کی انہیں، اہلہ، ان کا اہل آیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، اور ان کے ساتھ اس سے مزید اور رحمتاً، اپنی رحمت سے، منا، اپنی طرف سے، وذکرا، اور یاد کرنے اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں ہے یاد دہانی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا، اب اتنی وفادار اہلیہ، 13 سال ساتھ نہیں چھوڑا. اب جب تندرست ہوئی تو قسم تو پوری کرنی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض لوگ ہمارے یہاں بھی نا پتہ کیسی کیسی ہیلے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، عجیب عجیب قسم کے ہیلے ہوتے ہیں. لیکن کوئی ہیلے ایسے ہوتے ہیں جو درست ہوتے ہیں. حقوق اللہ میں کچھ ہیلے ہوتے ہیں، بعض لوگ حقوق العباد میں بھی ہیلے کرتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال بات آئی ہیلے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیلہ سمجھا ہے کہ اب اتنی وفادار آپ کی اہلیہ، اور ان کے لیے قسم بھی اٹھا لی، قسم بھی پوری کرنی ہے. تو قسم تھی 100 کوڑے مارنے ہیں، تو اب کیا کریں؟ فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا، ایک گٹھا لیجیے نا جھاڑو کا، اور اس کو آپ مار دیئے 100 تنکوں والا، بس 100 آپ کی قسم پوری ہوگی. فَضْرِبْ بِهِ، ماری اس کو، وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ حانث بھی نہیں ہوگے. حانث کا جو ہے جھوٹ، قسم کا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، آپ حانث بھی نہیں ہوگے، قسم بھی پوری ہو جائے گی. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فرمایا ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا. نعم العبد، اللہ خود کہتے ہیں نہیں اچھے بندے ہیں میرے. اِنَّهُ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. پھر آگے تذکرہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.